الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والسید المرسلین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ دوستو، بزرگوں، آج کا یہ درس پیغام ختم نبوت کے نام سے اس کو موسوم کرتے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ خاتم النبیین کے لفظ کی اشاعت کا اس وقت ایک پیغام ہے۔ یہ پیغام ہمارے ان تمام دوستوں کے نام ہے جو حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت کے عقیدے کے ساتھ اٹوٹ ایمان رکھتے ہیں، اور حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے بروز محشر شفاعت کی امید رکھتے ہیں۔ اور خاص طور پر میرے مخاطب آج کے اس پیغام ختم نبوت کے ذریعے یہ بیان جن لوگوں تک بھی پہنچے، خواہ وہ عالم ہوں یا غیر عالم، اگر غیر عالم ہیں تو ہر شخص کا کسی نہ کسی عالم سے، خطیب سے، امام سے، واعظ سے تعلق ہے، تو ان تک یہ پیغام پہنچائے۔ اور علماء اگر ڈائریکٹ سن رہے ہیں تو ان کی ذمہ داری دو ہے جو میں تذکرہ کروں گا۔ وہ اپنے دوستوں میں، سرکل میں اس پیغام کو پہنچائیں۔ میرا ایک ذاتی تجربہ ہے، میں بہت ہی ختم نبوت کا نقطے سے بھی کم ایک خادم ہوں۔ میرا اپنا جو تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری عوام کو اٹوٹ محبت ہے، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ لیکن وہی عوام کو جہاں یہ محبت ہے، عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، ہماری عوام اس سے بالکل بے خبر ہے اور ناواقف ہے۔ شہروں میں بھی اور اگر گاؤں دیہات میں جائیں تو لوگوں کو یہی نہیں پتہ ہے عوام کو کہ حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین ہیں۔ اب قیامت تک کسی بھی شکل میں کوئی نیا نبی نہ پیدا ہوگا، نہ نبی بنایا جائے گا، اور نہ نبی بنا کر کے کوئی بھیجا جائے گا۔ عوام کو یہ پتہ، تقریباً میرا گمان یہ ہے کہ 50% عوام کو، 80% عوام کو یہ بات نہیں معلوم۔ نہ ان کو یہ پتہ ہے بیچاری عوام کو کہ مہدی علیہ السلام آئیں گے تو ان کی علامتیں کیا ہیں، عوام کو نہیں پتہ۔ چونکہ اس موضوع پر ہمارے اردو جاننے والے ملکوں میں اکثر و بیشتر اس طرح کا بیان ہوتا ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہوتا؟ یہ ایک لمبا سوال ہے۔ تو جب عوام ایک چیز سے باخبر نہیں ہوگی، بے خبر ہوگی، تو کوئی بھی مہدی بن کر کے آئے گا اس کو قبول کر لیں گے۔ وہ کوئی بھی دغا باز، فراڈی، مکار، عیار نبی کا دعویٰ کر کے آئے گا، لوگ اس کو مان لیں گے۔ جی، دجال بھی آنے والا ہے لعین، اس کو لوگ مان لیں گے۔ جی، دجال کو لوگ مان لیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو آج کا جو یہ درس ہے، ایک مختصر 5-10 منٹ کا، یہ ایک پیغام ختم نبوت ہے۔ تو ہونا کیا، کرنا کیا ہے دوستو؟
عظیم کانفرنسیں ہوتی ہے ختم نبوت کے نام پر۔ میرا تجربہ ہے، ہم کسی کا نام نہیں لیں گے، کہ علماء دلائل ختم نبوت کے بھرپور عوام کے سامنے بیان کرتے، لیکن اپنے بیان کے درمیان جب کبھی بھی حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو وہ صرف نبی علیہ السلام بولتے ہیں یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں۔ میرا مزاج یہ ہے، آپ لوگ سنتے ہوں گے، میں تنہا حضور کا نام نہیں لیتا ہوں، ہمیشہ جب حضور کا نام لوں گا تو کیا کہوں گا؟ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہندوستان کے مساجد میں چلے جائیے، پاکستان کے مساجد میں چلے جائیے، اول تو جو لوگ امام ہیں اور خطیب ہیں، اللہ جانے اس موضوع سے مناسبت کم لوگوں کو ہے۔ تو ائمہ حضرات سے میری درخواست ہے، چاہے وہ کہیں کی ہوں، کہ اپنے بیان میں جب بھی نبی اکرم محمد الرسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو آپ حدیث بیان کرتے وقت تنہا رسول اللہ نہ کہیے خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ سمجھ گئے؟ تو ہوگا کیا، عوام سنتے 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 ان کو عادت بن جائے گی۔ حتیٰ کہ میں نے بعض علماء سے کہا، خود سینکڑوں علماء سے کہا ہوگا میں نے، لیکن وہ جب میں نے کہا کہ مولانا کیوں نہیں بولا، امام صاحب کو کہا کہ آپ اس طرح کیوں نہیں بولتے ہیں، تو ان کے زبان پر خاتم النبیین کا لفظ چڑھتا ہی نہیں ہے، یعنی وہ بتکلف خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ بولتے ہیں، چونکہ عادت بن گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولنے کی۔ تو اس طرح یہ پیغام ایک ختم نبوت کا ایک میرے دل میں ایک جذبہ ہے، ایک داعیہ ہے، میں اپنا درد، اپنا غم، اپنا علم، اپنی تمنا، اپنی خواہش علماء میں منتقل کرنا چاہتا ہوں، عوام میں بھی منتقل کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ جتنے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، آپ اور یہ بیان جن لوگوں تک پہنچ رہا ہے، میرا درس کا جو جدید طریقہ ہے اس طریقے سے، ان تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آج کے بعد اپنے علماء کو، واعظین کو، اہل دعوت کو، خطبہ کو، خطیب کو، مقررین کو، خواہ وہ کسی طبقے کے ہوں، کسی عقیدے سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن تنہا رسول اللہ نہ بولیں، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بولیں۔ مثال کے طور پر جب آپ حدیث بیان کریں تو کیا کہیں کہ خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم کی احادیث مبارکہ میں یہ بات یوں آئی ہے، تو بجائے رسول اللہ کے کیا بولے؟ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ بات اس طرح آئی ہے، خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم کا یہ ارشاد ہے، خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شریعت میں یہ حکم اس طرح آیا ہے۔ خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم کی مشکل میں امت پھنس جائے تو نکلنے کے لیے مشکل سے یہ وظیفہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ جیسے میں اکثر وظیفہ دوستوں کو بتاتا ہوں کہ بھائی حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ کنز من کنوز الجنہ، رواہ البخاری۔ امام بخاری نے نقل کیا کہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اور ہمارے یہاں اردو اسپیکنگ والے لوگ اس کو کیا سمجھتے اس کو تو شیطان پہ پڑھتے ہیں مول صاحب۔ اب کئی دفعہ مجھے تجربہ ہوا ہے، کہیے بھائی تو کہتا ہے شیطان، نہیں استغفر اللہ کہیے، یہ بھی غلط فہمی ہے کہ یہ کلمہ ہمارے خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بول رہے ہیں کہ کیا ہے؟ جنت کا خزانہ کیا ہے؟ دیکھیے بخاری کی روایت میں نے لکھوائی ہوئی ہے، دیکھیے سامنے رکھا ہوا ہے بورڈ، اس سامنے لکھا لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ بابا آپ کے سامنے وہ چھوٹا سا بخاری کی روایت لکھی ہوئی ہے۔ حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 99 مشکل کا حل ہے۔ کتنا؟ کس نے بتایا؟ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور جو شخص یقین کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے، 500 عدد
تو اللہ اس کی مشکل حل بھی کر دیتے. جی کتنے 99 مشکل حل ہوتی. اور روزی کو یہ کلمہ پکڑ کے لاتا ہے. کس کو پکڑ کے لاتا ہے؟ آج جتنے دوست ساتھی لوگ ہیں کتنے پریشان ہیں. ہمارے پاس اکثر دوست آتے ہیں جو آتے ہیں دبئی میں نوکری ڈھونڈنے. ہم کچھ نہیں بتاتے, بولتے بھائی لا حول ولا قوت الا باللہ, ایک سیٹنگ میں پڑھ, نو ٹاکنگ, اول آخر 11 دفعہ درود شریف پڑھ. یقین کے ساتھ جو پڑھتا اللہ اس کی مشکل حل کر دیتی. کس کا وظیفہ بتایا ہوا ہے؟ یہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے دوستو. جی تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وظیفہ امت کو کہاں سے ملا؟ خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جناب سے ملا. صرف حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جگہ خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم کا لفظ استعمال کریں. اور کبھی کبھی اپنے بیان میں علماء حضرات, خطبہ حضرات جو دنیا میں کہیں بھی ہیں, خطیب ہیں, امام ہیں, واعظ کرتے ہیں, بیان کرتے ہیں, تو ختم نبوت کا مطلب بھی سمجھائیں کہ خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم کا مطلب یہ ہے کہ اب قیامت آ جائے گی, اب کوئی نیا نبی نہ بنایا جائے گا اور نہ نیا نبی آئے گا. نبی بناتا کون ہے؟ اللہ. نبی بنتا نہیں ہے, نبی بنایا جاتا ہے. اللہ کو جتنے لوگوں کو نبی بنانا تھا اس قطار میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سب کو کھڑا کر دیا بنا کر کے. اور اس قطار کے آخری نبی کون ہیں؟ خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور یہ اعلان اللہ نے قرآن میں کر دیا. ٹھیک ہے دوستو, انشاءاللہ علماء تک میری بات, اللہ کرے میری ایک چھوٹی سی حقائق پیغام ہے میرا اور یہ پہنچ جائے. جی اس کے بعد کوئی بات بھی دین کی بیان کرے تو کیا کہیں کہ یہ خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ختم نبوت کا کمال ہے. جیسے آپ بیان میں سنتے ہیں ہمارے کہ یہ بات اس طرح شریعت نے نقل کر دی. یہ کس کا کمال ہے؟ ختم نبوت کا کمال ہے. چونکہ نیا نبی, نئی شریعت اب قیامت تک نہیں آئے گی, اس لیے ختم نبوت کا کمال ہے یہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ یہ بات قیامت تک کے لیے حضور نے ہمارے لیے ارشاد فرما دیا. یہ بات جو آپ سے کہی جا رہی ہے عوام کو مخاطب کرے, یہ محاسن ختم نبوت ہے, ختم نبوت کا حسن ہے, کمال ہے. مثال کے طور پر ایک اور وظیفہ سمجھ لیجئے. ابھی میں نے بتایا تھا ایک روز پہلے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اوپر حالات آ گئے تو صحابہ نے کیا کہا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اللہ نے کیا جواب دیا؟ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء. یہ کلمہ بولنے سے اللہ نے ان کو ہر برائی سے بچا لیا اور اپنے فضل سے مالا مال کر دیا. چنانچہ شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر صاحب کا ختم ہی یہی ہے کہ مشکل پیش آ جائے تو 500 دفعہ پڑھو حسبنا اللہ و نعم الوکیل. کتنی بار؟ اس کا نام ہے ختم قادریہ. اور وہ جو لا حول ولا قوت الا باللہ ہے اس کا نام ہے ختم مجددیہ. مجدد الفسانی سید احمد سرہندی نے فرمایا کہ چٹان نہیں, ہمالیہ پہاڑ راستے میں تمہارے آ جائے 500 دفعہ پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ. جس طرح میں پڑھ رہا ہوں انشاءاللہ پہاڑ کی چٹان ریزے ریزے ہو کر کے ختم ہو جائے گی, تمہاری مشکل حل ہو جائے گی. پر یقین چاہیے دوستو. تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ کس پر نازل ہوا؟ خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم پر. تو یہ محاسن ختم نبوت ہو گیا دوستو. اسی طرح اپنے بیان میں کوئی دین کی بات بتائیں حضور کی طرف سے. جی جیسے میں نے کل بتایا تھا کہ ام المومنین رضی اللہ عنہ کو حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلائے ناگہانی اچانک آ جائے تو کہو اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. دیکھنے میں اتنا سا جملہ ہے. حضور نے خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ خلاص مصیبت ختم، مصیبت لیکن یاد ہونا چاہیے اور بر وقت زبان پر آ جانا چاہیے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، کسی بھی عنوان سے بات دین کی جو کیجئے اس کو جوڑ دیجئے کس سے؟ ارے واہ، کہیے یہ حسن اور خوبی اور یہ کمال اور یہ نکھار ختم نبوت کا ہے کہ چونکہ اب شریعت نہیں آئے گی، نیا نبی نہیں آئے گا، تو قیامت تک یہ حسن اور یہ کمال ختم نبوت کا ہے کہ ہم کو بے سہارا رحمت للعالمین خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے کی وجہ سے اللہ نے ہم کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، نہ دنیا میں چھوڑا، اور انشاءاللہ نہ اللہ بے یار و مددگار ہمیں قبر میں چھوڑے گا۔ اور انشاءاللہ یہی عقیدے پر جماؤ قیامت میں بھی ہم کو کامیاب و کامران کرے گا، اور خود خاتم النبین علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ہاتھوں حوض کوثر پر ہمیں سیراب کرے گا۔ اور انشاءاللہ ختم نبوت کے عقیدے کے تحت حضرت خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت میں شفاعت نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ اور پھر شفاعت کے بعد حضرت خاتم النبین علیہ الصلاۃ والتسلیم پر عقیدہ ختم نبوت کا ہوگا تو حضور خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہوگی۔ کون کھولیں گے؟ خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم، اور کھڑے ہو جائیں گے، جائیں گے نہیں جنت میں، پہلے آپ کو بھیجیں گے، گو گو گو، جاؤ 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 جاؤ۔ جب سب جائیں گے پھر حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے۔ تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے دوستو۔ میں نے عظیم عظیم کانفرنس دیکھی، چوٹی کے علماء آتے ہیں، گھنٹوں بیان ہوگا، لیکن مجھے بڑا درد اور دکھ ہوتا ہے کہ ایک شخص بھی خطیب اپنے بیان میں کوئی بات حضرت خاتم النبین سے نقل کرتے ہوئے خاتم النبین کا لفظ نہیں بولتا۔ میرا اپنا ذوق ہے، اس لیے میں نے سوچا میں اپنے درد کو اپنے دوستوں کو بتاؤں، اور انشاءاللہ جتنے لوگوں کے پاس یہ میرا درس جاتا ہے اپنے سرکل میں سارے علماء کو ضرور بھیجیں، ٹھیک ہے دوستو؟ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان